لیکن ہم نے نہ سوچا، اللہ نے عقل دی ہے۔ آج شراب کا دورہ ہمارے نوجوانوں کے لبوں سے شراب لگ گئی، وہ لب جنہیں یہ اعلان کرنا چاہیے تھا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، لم یولد، اس کو کسی نے نہیں جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور سنو اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے۔ کہاں ان لبوں پر یہ ہونا چاہیے، اور ان لبوں پر ہمارے جام چل رہے ہیں، شراب کے اڈے چل رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج مسلم معاشرے کا نوجوان شراب کی طرف جا رہا ہے۔ کون سی شراب؟ ذرا دیکھو، آج میں جب نکلا اترا، میرے کچھ نوجوان نعرے لگا رہے تھے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ کتنا پیارا نعرہ ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ علی حیدر کے چاہنے والوں، ایک فرمان سنو، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دریا بہ رہا ہو اور اس دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، اس میں گھاس اگائے، بکریاں گھاس کھائے، اس گھاس سے دودھ ملے، کہتے ہیں سنو میں اس دودھ کو بھی اپنے لبوں سے لگانا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہاں شراب سے یہ نفرت ہے؟ اور یاد رکھو نوجوانوں، چند دن کی جوانی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ بڑھاپے کا راشا طاری ہوگا، قبر کے اندھیرے قریب آتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ یاد رکھو جب مرنے والا مرتا ہے، پوری برادری جمع ہو جاتی ہے، آواز لگاتی ہے، امام صاحب مرنے والے کو قبر میں اتار دیا گیا ہے، ذرا اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ پوری برادری ہے، امام سے کہا جائے امام ذرا اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم قبلے کی طرف کر دیتے ہو، چلے آتے ہو، آقا فرماتے ہیں لیکن جو شراب پیتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فوراً جاؤ، جو شراب پیتے ہیں ہم ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونے دیں گے۔ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے ان کے چہروں کو۔ اور دیکھو آج ایک عجیب ٹرینڈ ہے، جنم دن منا رہے ہیں، منایا، یوم پیدائش، برتھ ڈے کس انداز میں بڑھ رہے ہیں، کیک پر کیک آ گئے، دوستوں کو بلا لیا، اسکول کی بچیاں بھی دوست ہیں تو ان کو بھی بلا لیا، ایک طرف باجے اور گاجے چل رہے ہیں، خود بھی گا رہے ہیں اور بوتلیں بھی موجود ہیں، بوتلیں بھی چل رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رہے یہ شراب نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں؟ مولوی آدمی تمہیں کیا معلوم؟ مسجد ملا کی دوڑ تو مسجد تک ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ ارے مولوی یہ شراب نہیں ہے، اسے بیئر کہتے ہیں، یہ شراب کہاں ہے؟ اپنی محفل کا نقشہ رکھنا سامنے، ڈی جے گاجے سب ہو رہے ہیں، شراب کی بوتلیں چل رہی ہیں، نام بیئر رکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھو تمہیں کیا پتا ہے تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ 1400 سال پہلے آقا نے تمہاری اسی بزم کا نقشہ کھینچتے ہوئے اسی وقت کہہ دیا تھا سنو لَيَشْرَبَنَّ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور سنو شراب تو پیئیں گے مگر شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے شراب ہر قسم کا افیم ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، تاڑی ہو، سب افیم چرس جو بھی ہو، نشے والی چیزیں سب حرام ہے۔ آقا فرماتے ہیں شراب پیئیں گے مگر شراب کا نام بدل لیں گے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات،
اور سنو ان کی محفل میں حال یہ ہوگا، گانے بج رہے ہوں گے، لڑکیاں گا رہی ہوں گی، آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر آگے سنو اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو اور اپنے اعمال کو دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں سنو ان کا حال کیا ہوگا، خسف اللہ بہم الارض، اللہ کا جب عذاب آئے گا ان کو زمین میں دھسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں پر یہ بھی عذاب آئے گا کہ اللہ انہیں کتا بھی بنا دے گا، خنزیر بھی بنا دے گا۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، جو ایک گھونٹ شراب کا پیے گا، اللہ فرماتا ہے میں جہنم کی پیپ اور مواد اس کو پلاؤں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میری محبت میں شراب سے دور رہے گا، میں اسے جنت کے حوضوں کے جام پر جام پلا دوں گا۔ کتنا کریم ہے تمہارا رب، کتنا عظیم ہے تمہارا رب۔ یاد رکھو، میں اپنی آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، جو کچھ ہو گیا تو ہو جانے دو، صرف تھوڑا سا اپنے رب کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا دو، تمہارے سارے گندے اعمال اللہ تعالیٰ دھو دے گا۔ اتنا کریم کوئی نہیں ملے گا۔ آپ اپنے بھائی کا ذرا رشتہ ٹھکرا کر دیکھیے، آپ کا بھائی اپنی بہن اپنی بچی کا رشتہ تمہارے گھر پر آئے اور رشتہ لے کر آئے، تم انکار کر کے دیکھ لو، زندگی گزر جائے گی، تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا، زندگی گزر جائے گی، بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے کہنا نہیں مانا۔ لیکن وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے گناہ پر چاہے جتنے گناہ کر لیں، آخر ایک ہی تو رب ہے، اسی رب کی بارگاہ میں تو جانا ہے۔ وہاں صرف 2 آنسو بہانے کی دیر ہوتی ہے، سارے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے رو کر مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب یہ نامہ اعمال میں جتنے گناہ انہیں مٹا دو، میرے بندے کی زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔ کتنا کریم ہے رب۔ اور ذرا دیکھو اس کے کرم کا کیا حال ہے، جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا نا، دیکھو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا اے اللہ، کتنے لہجے میں کہا تھا، اکڑ کے، اور کہا اے اللہ مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، بعزتی کا و جلالی کا، اے اللہ مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی، میں قیامت تک آدم کی اولاد کے رگوں میں دوڑتا رہوں گا، اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، قسم ہے مجھے تیری عزت و جلال کی۔ اللہ کا کرم جوش میں آیا، ارشاد فرمایا شیطان تو بھی سن لے، مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا، جب میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے پائے گا۔ میں بھی اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، تمہیں بہت گھیر کے بہکایا جا رہا ہے۔ یہ جوانیاں اس لیے تو نہیں تھیں کہ آپ ان جوانیوں کو خواہشوں میں اور شیطانی معاملات میں کھپا دیں، ختم کر دیں، نہیں، یہ جوانیاں صحابہ کی بھی تھی، یہ جوانیاں حسین کی بھی تھی، یہ جوانیوں والے اور بھی گزرے ہیں۔ جوانی اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہارے بازو یہ اسلام کا پرچم اٹھا سکیں، رسول اللہ کی سنتوں کا معاشرہ پیدا کر سکے۔ گزارش ہے ان سارے شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لو اور وہ زندگی گزارو جس کے بارے میں تم بعد میں کہہ سکو نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو۔ جب رسول اللہ کا سامنا ہو تو کہہ دو آقا دنیا ہر طرف مست تھی، سب خواہشوں کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن ہمارا حال یہ تھا تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔